جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پہلے آپ حرا میں مقیم ہوئے، کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کی شادی ہوتی وہ دلہن اس کے سامنے پیش کی جاتی، اگر اسے پسند آتی تو اپنے پاس رکھ لیتا ورنہ واپس بھیج دیتا۔ اس بدبخت بادشاہ نے ہر جانب آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ایک مسافر کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر رہنے دیا اور حضرت سارہ کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمرے کے در و دیوار کو شیشے کی طرح کر دیا کہ آپ کو کمرے کے اندر کے سب حالات نظر آتے۔ جب ظالم بادشاہ نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ظالم بادشاہ توبہ کرنے لگا اور مجبور ہو کر آپ سے معافی مانگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ کی طرف ظالم نے ہاتھ دراز کیا تو پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح جب اس کی نیت خراب ہوتی اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ ظالم بادشاہ کہنے لگا، میرے لیے دعا کرو اور میں معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی بری نیت نہیں کروں گا اور آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے سے باہر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اپنے ایک نیک و پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام تشریف لاتے اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہو جاتے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نیک و پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشش دے دی، یعنی ان کی خدمت پر انہیں مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔